اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کا مقصد آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب لے کر جانا ہے اور ایسی باتیں بتانا ہے کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے اور وہ کس قدر ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسی باتیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ واقعی اللہ کو ہماری ضرورت ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شاید آج کے وقت کے حساب سے ایک خاص ترین ٹاپک ہے اور ایشو ہے۔ ناظرین، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا معاملہ اللہ رب العزت نے اسلام میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اکثر اوقات عورتیں اس بات پہ حیران ہوتی ہیں، خواتین، کہ کوئی عورت کوئی پیغمبر کیوں نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی اکثر اوقات یہ سوال کرتی ہیں کہ عورتوں کا جو درجہ ہے وہ مردوں کی نسبت ایک حصہ کم کیوں ہے۔ تو باقی اور بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن اللہ رب العزت، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ رب العزت بھی عورت سے شرم کرتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ لفظ کیا بولا اور کس طریقے سے بولا۔ اللہ رب العزت عورت کے معاملے میں خود بھی پردہ رکھتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی پردہ کرواتا ہے، لیکن آج کل ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیے۔ آج کل کی کچھ خواتین نے، کچھ لڑکیوں نے اسپیشلی۔ سمجھنے کی کوشش یہ کریں، حیران ہوں گے آپ اس بات کو سن کے، اور آپ جانتے بھی ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ، حضرت حوا اس کائنات کی پہلی عورت، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری دادی اماں، ہماری جو دادی، سب سے بڑی دادی، وہ حضرت حوا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنا کے رکھا تھا اور وہ لیٹا ہوا تھا، جو جگہ تھی عرش بری یا جہاں بھی جس جگہ پر بھی اللہ نے بنایا ہوا تھا آسمان پہ، تو شیطان جو ہے وہ آ کے مسخرے کرتا تھا اس پتلے کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب وہ بنایا ہوا تھا تو شیطان کیا کرتا تھا کہ مختلف جگہوں سے پتلے میں داخل ہوتا اور نکلتا، اور فرشتوں سے کہتا، دیکھو نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کھنکھناتی مٹی ہے، بس اس کے اندر سے دیکھو، اس آدم کی اوقات دیکھو کہ میں جدھر سے چاہتا ہوں اس میں داخل ہو جاتا ہوں، جدھر سے چاہتا ہوں نکل آتا ہوں، تو اس کی اوقات دیکھو ذرا۔ اور یہ سب سے بہترین کیا مطلب مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی اشرف المخلوق ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس مٹی کے پتلے میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکنا شروع کی تو اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ تو آپ لوگوں نے ہزار بار سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، پھر سجدے کا بھی حکم ہوا تو وغیرہ وغیرہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہتے تھے اور اکیلے تھے، اکیلے پن کی پریشانی تھی، ظاہر ہے ایسی کوئی اور مخلوق نہیں تھی، اور مخلوق ایسی بھی نہ، یعنی انسان ہمیشہ سے اکیلے پن کا شکار ہے، اور اکیلے پن کا جو ساتھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ اس کی بیوی کو بنایا ہے۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت حوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ کی جو ہے وہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا تو کون ہے؟ ہیں جی میں تیری بیوی ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام حوا ہے۔ تجھے کس لیے بنایا گیا ہے؟ مجھے تمہارے سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ آنا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے پھر وہی مطلب پھسلایا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش فرشتوں سے چھپا کے کی گئی۔
کسی بھی دوسری مخلوق سے چھپا کے کی گئی اور اس کے بطن سے پیدا کی گئی جس کی وہ زوجہ ٹھہری۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے، حیرانگی کی بات دیکھیے کہ سب سے چھپا کے، اور اس کا نام ہی عورت رکھا، چھپی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، یہ درخت ہے ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کے پھسلانے پہ یا کہنے پہ یا شیطان نے مطلب یہ کہ ورغلایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پھل کھایا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، غائب ہو گئے۔ اور جب بدن سے کپڑے اتر گئے تو شرم آنے لگی، تو درختوں کے پتے اتار کے اپنے ارد گرد لپیٹنے لگے۔ شیطان نے اس وقت جو کام حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم کے ساتھ کیا تھا، وہ شیطان آج بھی کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ۔ شیطان کر رہا ہے کام، کیا ہے جی؟ بدن سے کپڑے اتروانے کا، بدن سے کپڑے اتروانے کا۔ غور کر لیجئے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غربت مرد کو ننگا کرتی ہے اور دولت عورت کو ننگا کرتی ہے۔ ابھی بھی آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی زیادہ رچ فیملیز ہیں، جہاں بھی، پاکستان میں کیا، کرسچن فیملی میں کیا، مطلب یورپ میں، باقی ملکوں میں، حتیٰ کہ انڈیا میں جو نان مسلم ہیں، جو کہ مطلب یہ کہ ہندو لوگ ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، وہاں بھی جو امیر ترین لڑکیاں ہیں وہی ننگا پان دکھاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی جو امیر ترین گھرانے کی لڑکیاں ہیں، امیر ترین گھرانوں کی لڑکیاں وہی ننگا پان دکھاتی ہیں۔ غریب کی لڑکی آج بھی کپڑا پہنتی ہے تو وہ پورا پہنتی ہے کپڑے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، فلموں والی دیکھ لیجئے، ڈراموں والی دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے۔ تو شیطان وہی کام جو اس نے اس وقت کیا تھا آج بھی وہ کیے جا رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی حوا کی بیٹی اسی شیطان کے ورغلانے کا حصہ بن رہی ہے، اسی شیطان کے ورغلانے کا حصہ بن رہی ہے۔ کون سمجھائے اس کو، اس حوا کی بیٹی کو کون سمجھائے کہ ہمارے دین میں اللہ رب العزت نے عورت کو اس طریقے سے پیدا کیا، چھپا کے، اور یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری زینت کی چیزیں تمہارے صرف خاوند کے لیے ہیں، صرف اور صرف خاوند کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ اور عورتوں سے کہا کہ اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے سینوں پہ بھی اوڑھنیاں ڈالو، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے سر پہ بھی جو ہے وہ کپڑا لیا کرو۔ لیکن یہ ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے، اور حوا کی بیٹی جو زیادہ پیسے میں اور زیادہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے چکر میں حوا کی بیٹی اپنے کپڑے کم سے کم کرتی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اب خوبصورت لگ رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن نیگیٹو سینس میں، انتہائی نیگیٹو سینس میں، کہ آپ فحاشت میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، بے شرمی میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، اور باقی بھی سارے ایسے معاملوں میں ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں وہ خواتین جو کہ ننگا پان کرتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون، خواہ وہ میرے گھر کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، جو بھی ہے، وہ اگر دوپٹہ نہیں کر رہی ہے، وہ شیطان کی ساتھی بنی ہوئی ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو کوئی شیطان کو کہا کہ جو کوئی تم ہوں گے اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے، جو کوئی تم اور تمہارے ساتھی ہوں گے، ان سے میں دوزخ کو، جہنم کو بھر دوں گا۔ تو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت تو عورت کا اتنا شرم کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی ہی خواتین کا ذکر ہے، ان میں سے صرف ایک خاتون کا نام لیا گیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور وہ بھی عیسیٰ بن مریم کے نام پہ، کیونکہ ان کا قصہ ہے، ان کی کہانی ہے کہ وہ کس قدر پاکیزہ خاتون جو تھی، اور اس کے بعد ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اس لیے ان کا نام آیا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے فرعون کی بیوی
اچھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا نام بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، فرعون کی بیوی، یہ اللہ نے کہا ہے، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی۔ اگر سورہ مجادلہ میں دیکھیں تو ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ نبی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی کا نام نہیں ہے اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں کے نام سے۔ پھر واقعہ افق پہ جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت کے بارے میں، تو وہاں بھی کوئی نام نہیں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں جو ملکہ بلقیس کا قصہ ہے، تو وہ بھی بات ہوئی کہ ایک عورت جو وہاں پر حکمرانی کرتی۔ پھر اس کے بعد اور جب قصے آئے کہ وہاں پر ابراہیم کی بیوی جو ہے وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب فرشتے آئے تو نوح کی بیوی یہ ہوا، پھر زکریا کی بیوی، میں تو بانجھ ہوں، میں تو بوڑھی ہوں، کسی کا نام نہیں۔ اس کی بیوی، اس کی عورت، اس کی بیوی، اس کی عورت۔ اللہ رب العزت آپ کا نام تک لینے سے شرماتا ہے، آپ کا نام کا بھی پردہ رکھتا ہے۔ شرمانے سے بھی بڑھ کے لفظ یہ ہے کہ اللہ آپ کے نام کا بھی پردہ رکھتا ہے، اور آپ اپنا پردہ نہ رکھو تو پھر کہاں اپنا مقام جو ٹھکانہ ہے بھی ڈھونڈ لو۔ خوبصورتی تو چند دن کی ہے نا فلموں کی ایکٹریس جو آج سے 30 سال پہلے جوان تھی، انڈیا کی فلموں کی ایکٹریس جی، جو بڑے مطلب یہ ہے کہ خوبصورت بن کے آتی تھی، کہاں ہیں سب؟ اب وہ لباس ایسا کیوں نہیں پہنتی؟ ختم۔ بڑا سخت موضوع ہے، کسی کو بھی نہ یہ باتیں پسند آئیں گی، نہ کسی کو سننا پسند ہے، نہ کسی کو دیکھنا پسند ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اے رب العزت، اے میرے رب، مجھے ایک چیز تیری پتہ چلی، مجھے تیرے ایک نیچر کا پتہ چلا کہ تو کیا پسند کرتا ہے، میں نے ان بندوں تک وہ بات پہنچا دی۔ اس کے بعد یہ عمل کریں نہ کریں، میرے اپنے گھر والے عمل کریں نہ کریں، یا رب العزت میں دل میں تو برا جان سکتا ہوں نا، میں جہاد کی ایٹ لیسٹ اس ادنا سی جو سٹیج ہے، سب سے جو 3rd کلاس قسم کا جہاد ہے کہ ایٹ لیسٹ دل میں تو برا جانو نا، تو میں منہ سے بھی برا جان رہا ہوں۔ جہاں تک میری پہنچ ہے میں پہنچا رہا ہوں۔ اے رب کریم، سب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔